خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنز کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں، تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے۔ تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ کہ as far as human dignity is concerned، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں، ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو، ٹھیک ہے، ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے، شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کس قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کی آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا، تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں، جو بہیمۃ الانعام ہیں، وہ حلال ہے، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آکے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے۔
اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے؟ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے، اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے، وہ الفاظ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے، اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں، یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں، وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا، بت بنانا، تصویر بنانا حرام ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے۔ تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیا تو ان کو بتایا جائے بھی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے، ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے وائٹ کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیں، قرآن سے بعد میں دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں، عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا۔ ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیزیں ان کو بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ حق بات قبول کریں گے۔ آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ ذبح کریں گے، یہ لفظ ذبح ہوتا ہے زبر کے ساتھ، ویسے اب ذبح بھی اردو میں چل جاتا ہے کیونکہ مولوی غلطیاں نکالتے ہیں، اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نام کا بھی اگر ذبح کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہے، کسی مزار کے اوپر جا کے، چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو، وہ حرام ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے، لائیو بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا۔ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، وہاں پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا کھانا۔ اس کے ثبوت میں سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پر جا کر اونٹ قربان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا، یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جو ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو نہیں لگتا نا، کدھر نے کہا جی شاہ جی یاد تازہ بھی ہوتی ہے نا، یہ نہ کوئی کہہ دے جی پرانی یادیں دوبارہ جی تازہ ہو گئی ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ میلہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا۔ آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی تھی، کوئی خوشی کی ایکٹیویٹیز جو شرکیہ ہو؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے، اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا جی میں روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا۔ اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو، اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل 3 روزے رکھو۔ یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی، منت آپ توڑ بھی سکتے اور قسم توڑنے کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں
جو مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابہت اختیار کرنے کا، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابہت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندوؤں کی، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، اس کی داڑھی بھی ہو۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جس قوم کی مشابہت یعنی مذہبی مشابہت، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائی پہن لی ہے تو یہ مذہبی مشابہت ہے، اور ٹائی کو سلیب کے ساتھ جوڑتے ہو۔ یار سلیب کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا، اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی، اس نے سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے۔ سلیب نہیں، یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں، یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے۔ آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے، آج مسلمان بھی پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی، یہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہبی مشابہت حرام ہے۔ تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر، پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گھسا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں کہ آپ کے جیب میں جو مرید نے 40,000 روپے کا مفت آپ کو 76 موبائل گفٹ کیا ہوا ہے، 76 موبائل میں ذرا اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں، اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے، یہ کافروں کا نہیں بنایا ہوا، یہ مشابہت نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کی نہیں ہوگی مشابہت۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، تو سر پینٹ شرٹ کون سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے؟ مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے، ماتھے پہ سندور لگا لے، ہاتھ میں راکھی باندھ لے، یا سکھوں والا کڑا پہن لے، ٹھیک ہے، جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو، مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا۔ اس طریقے سے ہولی، دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے، یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ قرآن سے نا ان کو بتائیں، سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں، اس لیے ہم ہولی، دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں، یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے، اس لیے ہم آپ وش نہیں، آپ اس کے علاوہ وش کریں۔ اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں، تو مسلمان بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے، کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی، وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا، اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، خالی میں لاہور کا راہ نہیں دسیا، لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا، صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں۔ ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی، کرسچنز کو بھی بتائیں، اور کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، ٹھیک ہو؟